السلام علیکم سب دوست، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں آپ کا دوست محمد شاہد نور۔ دوستو، آج ہم ایک ٹاپک پہ ذرا ڈسکس کریں گے، آپ سے بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی پر پاکستان کے اندر پابندی کیوں لگائی گئی ہے، جو کہ ایک پاکستان کورٹس کے اندر یہ کیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، پہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس پر پاکستان کے اندر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے۔ دیکھیں دوستو، گزشتہ 4 اکتوبر کو 2021 کو کیا ہوا تھا، ایک جو کہ ایک سماعت ہوئی تھی، اسی کے اندر کراچی سندھ ہائی کورٹ نے ڈیجیٹل کرنسی کرپٹو پر پابندی سے متعلق درخواست پر ڈپٹی گورنر، اسٹیٹ بینک، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن، سیکورٹی فنانس اور ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ آپ دیکھیں، جو 4 اکتوبر کو سماعت ہوئی تھی، جو کہ کیس چل رہا ہے کرپٹو کرنسی کے مطابق پاکستان کے اندر بھائی پابندی کیوں لگائی ہوئی ہے، اس کے اندر سندھ ہائی کورٹ نے گورنر، اسٹیٹ بینک کو، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن، سیکریٹری فنانس اور ڈائریکٹر FIA کو کیا اور سائبر کرائم والوں کو اپنے پاس طلب کر لیا، جو کہ کرپٹو کرنسی کے مطابق جو پاکستان کے اندر جج کام کر رہے ہیں یا جو جج لڑ رہے ہیں کیس، وہ ہیں جسٹس کے آغا صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو ڈیجیٹل کرنسی کرپٹو پر پابندی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی، جو کہ جسٹس کے آغا نے ریمارکس دیے کہ کرپٹو کرنسی پر پابندی کس نے لگائی ہے۔ اب جو کہ کرپٹو کرنسی پر جو کام مطلب کیس کی سماعت کر رہے ہیں جج صاحب، جسٹس کے آغا صاحب، انہوں نے کہا کہ کرپٹو کرنسی پر پابندی کیوں لگائی ہے، کس نے لگائی ہے، کیا اسٹیٹ بینک نے پابندی لگائی ہے اور کیوں لگائی ہے۔ اب یہ تھے ریمارکس جج صاحب کے، ٹھیک ہے۔ آگے اسٹیٹ بینک کے وکیل نے موقف دیا کہ ڈیجیٹل کرنسی غلط طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے، اس لیے پابندی لگائی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، قانون سازی کس کا۔ اب دیکھیں، اب جج صاحب نے یہ کہا کہ کیوں لگائی گئی ہے اس پر پابندی کرپٹو کرنسی پر، تو اسٹیٹ بینک کے وکیل نے کہا کہ جی جو کرپٹو کرنسی ہے وہ غلط طریقے سے، الیگل طریقے سے یوز ہو سکتی ہے۔ آگے جج صاحب نے یہ کہا کہ اگر غلط طریقے سے یوز ہوتی ہے تو پھر اس کو سیٹ کرنا کس کا کام ہے؟ اداروں کا کام ہی ہے نا۔ اسٹیٹ بینک کے وکیل نے موقف دیا کہ ڈیجیٹل کرنسی غلط طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے، اس لیے پابندی لگے۔ عدالت نے ریمارکس دیا کہ جج صاحب نے یہ جواب دیا، قانون سازی کس کام کے لیے؟ اگر ادارے بنائے گئے ہیں، ایجنسیاں بنائے گی، یہ کس لیے بنائے گی؟ غلط کاموں میں استعمال کی روک تھام کرنا کس کا کام ہے؟ سوال نشان چھوڑا جج صاحب نے۔ عدالت نے ڈپٹی گورنر، اسٹیٹ بینک، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن، سیکریٹری فنانس اور ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ تو جج صاحب نے ان سب کو اپنے پاس طلب کر لیا۔ عدالت نے کرپٹو کرنسی کے استعمال کے لیے قانون سازی سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ عدالت نے کرپٹو کرنسی کے لیے استعمال کے لیے قانون سازی سے متعلق رپورٹ بھی طلب کی، یعنی کہ یہ قانون کس طرح کام کر رہا ہے، کیا قانون بنایا جا رہا ہے کرپٹو کرنسی کو چلانے کے لیے۔ اب دوبارہ بات یہ ہے کہ جو نیکسٹ سماعت ہوگی رپورٹ بھی پیش کرنے اور فریقین کو 19 اکتوبر کو تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم دے گی۔ اب دیکھیں، نیکسٹ اس کیس کی جو سماعت ہے وہ 19 اکتوبر کو ہونی ہے کرپٹو کرنسی کے متعلق۔ اب درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ کئی افراد کا ذریعہ معاش کرپٹو کرنسی سے وابستہ ہے۔ دوستو، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ ہے۔ دوستو، دور کی کیا بات بتائیں، میں خود آپ کو اپنی بات بتاؤں جو کہ میں پر کافی عرصے سے یوز کر رہا ہوں۔ دوستو، ہمارے پاس یقین کریں ایک موبائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ کرپٹو کرنسی پر کام کر رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے۔ دیکھیں، اگر ہماری پاکٹ کے اندر پیسے نہ ہوں تو ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی، کیونکہ الحمدللہ یہ کرپٹو کرنسی پر ڈالرز ہیں، USDT ہے، نگزالٹ ہے، یا جو بھی کرپٹو کرنسی ہے ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈائریکٹ ودرا لگائیں یا ایکسچینجر سے کیش کریں، اسی وقت ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں، پیسے آ جاتے ہیں، ہم ودرا لے لیتے ہیں ایزیلی سے، کسی قسم کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ کرپٹو کرنسی کے متعلق دل میں خوف بھی نہیں ہوتا بھائی چوری ہو جائے گی یا اس طریقے سے معاملات جو ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا بھی یہی ایک سجیشن ہے کہ پاکستان کے اندر کرپٹو کرنسی کو باقاعدگی سے کیا جائے، اجازت مل جائے کام کرنے کے لیے۔ اب کہتے ہیں کہ پاکستان میں کئی غیر رجسٹرڈ کمپنیاں ڈیجیٹل کرنسی میں کام کر رہی ہیں، جیسے ہر ایک ہے ہمارے پاس پاکستان کے بہت ساری کمپنیاں جو کہ اس پر کام کر رہی ہیں۔
क्रिप्टो करेंसी पर। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान ने रेगुलेट कर दिया। अब देखें सिक्योरिटी ऑफ SECP जो भी है उसने इसको रेगुलेट कर दिया है। अब कानून बनाया जा रहा है कि उसको किस तरीके से बाकायदा रेगुलेट किया जाए, बनाया जाए, चलाया जाए। कई ममालिक में डिजिटल करेंसी में कारोबार करने की इजाज़त। अब देखें बहुत सारे ममालिक हैं कंट्रीज़ के अंदर जो कि क्या करते हैं, डिजिटल करेंसी पर काम कर रही हैं। स्टेट बैंक बिटकॉइन का अकाउंट नहीं खोल रहा। अब देखें स्टेट बैंक न जाने क्यों बिटकॉइन का अकाउंट नहीं खोलना चाह रहा, लेकिन हम सब दोस्तों की ये सजेशन है, राय है, पाकिस्तान की मज़ीद से मज़ीद तरक्की के लिए उसको ना क्रिप्टो करेंसी की तरफ नज़रसानी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, मेहरबानी, शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी हवाले से आपको कोई मसला है तो बता सकते हैं। देखें इसके लिए हमारे पास कुछ उन्होंने जो वो दिए थे, रिमार्क्स दिए थे, ये देखें, ये हमारे पास उन्होंने पेश किया था। ये जो कोर्ट का फैसला हुआ था इंदा लाहौर हाई कोर्ट का हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास है ये वाला। ये सारे की सारे वो केसेस की रिपोर्ट है जिसके अंदर यानी कि केस की समाअत की जा रही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद वीडियो को लाइक करें, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। मेहरबानी, शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान के अंदर बाकायदगी से काम करने की इजाज़त के लिए हुक्मनामा जारी करें अपनी तरफ से। मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।